بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ ساری بات تو تربیت کی ہوتی ہے صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ جناب، آج کا ٹاپک کچھ بیٹیوں کے نام، کچھ ماؤں کے نام۔ آج کچھ میں آپ کو ٹپس بتاتی چلوں جو عورتیں بیٹیوں کے اور بیٹوں کی ماں ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو آپ جیسے چاہے جتنی چاہے تعلیم دلوائیے، مگر ان کو گھر کے کام ضرور سکھائیں۔ انہیں سر چھڑا کر ناکارہ مت بننے دیں۔ محبت کریں، بیٹیوں کے احساسات کا خیال کریں، ان کو اچھائی برائی میں فرق سکھا کر ضرورت کے مطابق آزادی بھی دیں، مگر ساتھ ہی ساتھ انہیں یاد دلاتی رہیں کہ ان کے ہاتھوں میں آپ کی عزت ہے۔ ماسیوں کی عادت نہ ڈالیں، ایسی چھوٹی عمر سے گھریلو سرگرمیوں میں شامل کریں تاکہ انہیں بڑے ہو کر اور سسرال جا کر کرنا ظلم نہ لگے۔ اپنی بیٹی کو کام کی نہ کاج کی دشمن اناج کی نہ بنائیں۔ جس طرح ایک مرد جو کمانے سے جی چرائے اور اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری نہ اٹھائے وہ عوامی زبان میں ہڈ حرام کہلاتا ہے، بالکل اسی طرح وہ عورت جو گھر کے کاموں سے جی چرائے، جیسے گھر سنبھالنا نہ آئے، وہ بھی اس نکمے مرد کی طرح ہڈ حرام کہلانے کی مستحق ہوتی ہے۔ بیٹیوں کی شادی سے پہلے ان کے منہ میں لگی چسنی چھڑوا دیجیے۔ سسرال والے آپ کی بیٹی کو بہو بنانے آئیں گے، اسے گود لینے نہیں۔ کم سے کم اتنا کام ضرور سکھا کر بھیجیں کہ لڑکی کو وہاں کا کام دیکھ کر یہ حیرانی نہ ہو کہ اچھا گھر میں یہ سب بھی ہوتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو ایک مکمل ذمہ دار عورت بنائیے۔ انہیں بتائیے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ بھی اپنے گھریلو کام خود کیا کرتی تھیں، اس لیے گھر کے کام کرنے میں تمہاری کوئی تذلیل نہیں ہوگی۔ اشد ضرورت اور دکھ بیماری کے وقت ملازموں کی مدد ضرور لی جا سکتی ہے، مگر خود کو ان کا عادی بنا لینا کاہلی اور سستی کے سوا اور کچھ نہیں۔ آپ کی بیٹی کی گود میں آپ کی اور آپ کی نسب لکھنے والے مرد کی پوری نسل پروان چڑھے گی۔ ایک نکھٹو عورت پوری نسل کو نکما بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ ہمارے ارد گرد ایسی کئی سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے خاندان موجود ہیں جن کے گھر کے ماحول اور نسل کو ایک نکمی عورت نے آ کر تباہ کیا۔ خدا را اپنے بیٹیوں کو ناکارہ مت بنائیے۔ کچھ باتیں بیٹوں کی ماؤں کے نام بھی ہیں۔ اپنے بیٹوں کو مرد پورا بنائیے، ادھورا نہیں۔ اپنے بیٹوں کو راجہ اندر نہ بنائیے، انہیں رف اینڈ ٹف بنائیے۔ اپنے بیٹوں نے آگے جا کر ایک پوری نسل کی رہائش، نان نکنا اور پرورش کا انتظام کرنا ہے۔ ایک لڑکی جو آپ کی بیٹی کے نکاح میں ہوگی، اس کے سر کا تاج اور چھاؤ بننا ہے، آپ کے بوڑھے میں آپ کا سہارا بننا ہے۔ بے جا لاڈ پیار اور پیمپر لڑکے نکمے اور نکھٹو ہو جاتے ہیں، نہ اچھے شوہر اور نہ اچھے باپ ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے مرد چھچھندر کی طرح ڈپک بیٹھے رہتے ہیں، ان سے ذمہ داریاں سنبھالی نہیں جاتی ہیں۔ مائیں جب اپنے بیٹوں کو بے جا لاڈ پیار اور لاپرواہی سے بگاڑ دیتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اس کی شادی کروا دو، یہ خود صحیح ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، بالکل بھی نہیں، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جس کو جیسی تربیت مل جائے وہ ویسے ہی رہتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں لڑکیاں شادی کے بعد ایک بچہ پیدا کرے یا تو ماں باپ کے گھر آ کر بیٹھ جاتی ہے کیونکہ شوہر سے خرچہ نہیں پورا ہوتا، نشہ کر کے پڑا رہتا ہے، یا پھر 2-3 بچے ہونے کی صورت میں بچوں کو باپ کا نام دینے کی خاطر خود کوئی چھوٹی موٹی جاب کر کے اس نکمے مستنڈے کا اور اپنی اولاد کا خرچہ خود اٹھاتی ہے۔ کئی ایسے بھی کم ظرف ہیں جو کچھ نہ کر کے بھی نہ صرف بیوی کی کمائی ہڑپ لیتے ہیں بلکہ ساتھ ہی اپنے گھر والوں کا خرچہ بھی بیوی سے اٹھواتے ہیں۔ حد سے زیادہ لاڈ انسان کو ذہنی طور پر کمزور کرتا ہے، اسے ہر وقت لاڈ اٹھوانے کی عادت نہ لگنے دیں، اس سے ذہن کبھی میچور نہیں ہو پاتا۔ ایسے لڑکے شادی کے بعد یا تو ماں کی گود سے اترنے کو تیار نہیں ہوتے، انہیں ماں کے سامنے بیوی کی طرف دیکھنا بھی گناہ کبیرہ لگتا ہے، یا پھر اگر بیوی چاپلوسی کرنے والی مل جائے تو اس کے بہکاوے میں آ کر ماں باپ کو بری طرح نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو سخت جان اور ذمہ داری اٹھانے والا بنائیے۔
انہیں شادی سے پہلے اپنی گود سے اتار کر زمانے کی ہوا لگائیں تاکہ زمانے کی سرد و گرم اور زندگی کے اتار چڑھاؤ سے کچھ سیکھ سکیں۔ انہیں ناکارہ اور کارآمد میں فرق سکھائیے۔ لہٰذا محنت کر کے ذمہ داری اٹھانے میں تمہاری مردانگی کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ لڑکیوں کو تقریباً 14 سال کی عمر سے ہی گھر کے اہم فیصلوں میں شامل کریں۔ ان کی رائے کو مثبت سمت دے کر اہمیت دیں۔ ان پر گھر سے باہر کے چھوٹے موٹے کاموں کا بوجھ ضرور ڈالیں۔ گھر میں اپنے پلو سے باندھ کر ان کی مردانہ صلاحیت کو پھپھوندی مت لگانے دیں۔ ایک نکمہ مرد کئی افراد کی زندگیوں کو تباہ کرتا ہے۔ اپنے بیٹوں کو پورا مرد بنائیے، ادھورا نہیں۔ بیٹا ہو یا بیٹی، اس کی طبیعت و مزاج میں سستی، کاہلی اور نکمے پن کو جمنے نہ دیں۔ انہیں کارآمد بنائیے۔ ناکارہ اشیاء کی جگہ گھر نہیں کباڑ خانہ ہوتی ہے۔ اپنے پیارے بیٹے اور بیٹیوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھائیے۔ ہوپفلی آپ کو یہ میری ویلاگ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویلاگ پسند آئی ہے اور چینل پہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک کیجئے۔ میں بہت سوچ سمجھ کے اور بہت سے وہ ٹاپکس چن کر آپ کے سامنے لے کر آتی ہوں جو اب کے زمانے میں شاید لوگ کہیں بھول گئے ہیں یا شاید بتانا نہیں چاہتے ہیں۔ بہت سارے گھروں میں اب یہ مسئلے بہت زیادہ ہو رہے ہیں کہ بیٹے نکمے ہو گئے ہیں، بیٹیوں کو کام نہیں آتا ہے، شادیوں کے بعد گھر آ جاتی ہیں ساسیں شکایتیں لے کر آتی ہیں، شوہر شکایت لے کر آتے ہیں، یا بیٹیاں یہ شکایت کرتی ہیں کہ بیٹے جو شوہر ہے وہ بالکل نکمے ہیں، ماؤں کی گودوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ خدارہ آگے کی نسلوں کو خراب مت کریں۔ اس وقت ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کی بہترین تربیت کریں۔ آگے آنے والا وقت بہت سخت ہے اور یقین مانیں آگے ایسا نہیں ہے کہ آپ جواب دہ نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن یہ بچے آپ کا گربان پکڑ کے پوچھیں گے کہ آپ نے ہماری تربیت اچھی کیوں نہیں کی۔ آپ کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ بچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس امانت ہے اور اس کی پوچھ گچھ ضرور ہوگی۔ یہ نہ سمجھیے کہ آپ نے بچے پیدا کر دیے، آپ ان کو دن میں 3 وقت کھانا کھلاتے، تعلیم دیتے تھے اور بس بات ختم۔ بالکل بھی نہیں۔ بچے امانت ہیں۔ بچوں کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کو پرووائڈ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا بھائی کھانا کھلا دیا، سب کچھ دے دیا، اور کیا چاہیے جان لوگے، یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے تو خدارہ بچے نہ پیدا کریں، اور اگر آپ بچے پیدا کر لیے تو پہلے ایک پہ توجہ دیں اور پھر اپنی صلاحیت کو دیکھیں۔ کیا آپ ایک میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ دوسرا بچہ بھی پیدا کریں اور اس کی تربیت بھی کریں؟ اگر نہیں ہے تو بس ایک بچے پہ ہی فوکس کریں۔ یہ بہانہ نہ ڈھونڈے کہ جی ساس نے کہا ہے ایک لڑکا ہے تو اب ایک لڑکی بھی کر دو، یا اب ایک لڑکا ایک لڑکی ہو گئے تو ان دونوں کو ساتھ ہی چاہیے۔ ان زمانوں کی باتوں پہ فوکس کرنا چھوڑ دیں، اپنی صلاحیت کو دیکھیں۔ اور بڑائی مہربانی آج کل کا جو زمانہ ہے اس میں آپ سب پیرنٹس کو، اور اسپیشلی نیولی ویڈ اور نیولی مدر پیرنٹس کو یہ ضرور صلاح دوں گی، ضرور ایک سجیشن دوں گی کہ وہ پلیز ارلی ایئرز ایجوکیشن کے جو سرٹیفکیشنز ہو رہے ہیں وہ ضرور لیں۔ اس سے آپ لوگوں کی بہت لرننگ ہوگی، آپ لوگوں کو بہت آسانی ہوگی کہ ہم بچے کس وقت بچوں کو کس طرح کی تربیت اور کس ایج پہ بچوں کو کس طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نیو بورن سے لے کے 5 سال کے بچے کے عمر میں انہیں سمجھداری نہیں ہوتی ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی ہے، مار دھار کے ڈانٹ کے جیسے بھی پل جاتے ہیں بچے۔ بچے پلتے نہیں ہیں، بچوں کو پالنے کے لیے پورا ایک گاؤں چاہیے ہوتا ہے۔ اور ایک بہت ہی زبردست کوٹ کہیں میں نے سنا تھا، محض زبان بتا دیتی ہے کہ اس بچے کو پالا گیا ہے یا اس کی تربیت کی ہے۔ تو آج کی ویلاگ اس کوٹ پہ اختتام کرتی ہوں۔ ہوپفلی آپ کو میری آنے والی ویلاگز بھی اور میری یہ ویلاگز بھی ڈفرینٹ لگ رہی ہوں گی، اور میں پوری کوشش یہی کر رہی ہوں کہ کچھ ایسے ٹاپکس آپ کے سامنے لے کر آؤں جن پہ کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا، یا پھر بات کر بھی رہے ہیں تو وہ پوائنٹس جو ہم سب کو پتہ ہونے چاہیے اسے ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اور بھی ہیں اس طرح کے ٹاپکس لے کے آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، تو پلیز ان کو دیکھیے، ان کو فالو کیجیے اور ان سے لرن کیجیے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، مع السلام، اللہ حافظ۔